اب کفار قریش نے ایک نیا پینترا بدلا، انہوں نے ایک نئی چال چلی، انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی تو اپنے راستے سے نہیں ہٹ۔ اب انہوں نے کہا کہ حل یہ ہے کہ ہر آدمی ایسا کرے کہ جو اس کا بس چلتا ہے، اور جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اسلام قبول کر رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ عذاب دیکھ کر، تکلیفیں دیکھ کر اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں، اور جب لوگ چلے جائیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے۔ اب تہذیب مسلمین کا دور شروع ہوا بعثت رسول کے بعد، بعثت کے بعد، دعوت کے بعد، جب کفر کے سارے حربے ناکام ہو گئے، جب کفار قریش کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی، تو انہوں نے اب یہ پروگرام بنا لیا کہ بھئی دیکھو، اکثر تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو مسلمانوں ہیں وہ غریب ہیں اور غلام ہیں، تو ان کو اتنا عذاب دو کہ وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں۔ تو اس کے لیے تجویز ہو گئی اور سب نے اپنے اپنے حصے تقسیم کر دیے کہ حضرت بلال جو تھے یہ امیہ کے غلام تھے، انہوں نے کہا کہ بلال کو تو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ سمیہ، عمار، یاسر اور عمار، اس پر ابو جہل نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ ان کو میں تعزیب دوں گا۔ ایک بنی معمل قبیلہ کی باندھی تھی، جاریہ تھی بنی معمل کی، اس کو حضرت عمر نے کہا کہ میں تعزیب دوں گا۔ اسی طرح کسی نے بی بی زریرہ کو تعزیب دینے کا ذمہ داری قبول کر لی، کسی نے ایک بی بی نہدیہ تھی ان کو تعزیب دینے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ تو اب کفار قریش کا یہ دور شروع ہوا کہ جو جو لوگ اسلام لا چکے ہیں انہیں تکلیف ہے، اور خدا کی قدرت ہے کہ مکی زندگی میرے مدنی کی نبوت کے ابتدائی دور میں یہ وہ دور تھا کہ جس میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر اور صبر اور صبر، یعنی صبر محض، کہ جو دشمن جتنی کوشش کرے جواب ہی نہیں دیتا۔ اس لیے قرآن میں ایک ہی ہدایت کی کہ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، بس میرے مدنی صبر۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو اتنا حکم بھی نہیں تھا کہ آپ اپنے صحابہ کو کہیں گے چلو بھی جواب تو دے دینا، بھئی ایک آدمی مار رہا ہے تو چلو تم گالی تو دے دو، پر میں بالکل صبر کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ ابن خلف کیا کرتا، اللہ معاف کرے، عین شدید گرمی میں جب عین پتھر جل رہے ہوتے، آپ کو تو مکے کی گرمی کا پتہ، مکے کی گرمی تو ضرب المثل ہے، ابھی دیکھا نہیں 4 دن قبل کیسے گرمی تھی۔ علماء نے تو مکے کی گرمی سے مسائل نکالے ہیں کہ الحر حر مکہ والسقل سقل النبوۃ وکیف لا یعرق۔ ملا علی قاری نے مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی اگر گھوڑے پہ سوار ہے، خچر پہ سوار ہے، گدھا پہ سوار ہے، اور اس جانور کا پسینہ کپڑوں کو لگ جائے تو کیا وہ کپڑے پاک ہوں گے یا کپڑے دھونے پڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کپڑے نہیں دھونے پڑیں گے، جانور کا پسینہ حرام اور پلید نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وحمارن، مکے میں حضور نے حمار پہ، گدھا پہ سواری فرمائی۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مکے کی گرمی ہو اور بوجھ نبوت کا ہو، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پسینہ نہیں آیا ہوگا جانور کو، لیکن حضور نے کپڑے نہیں دھوئے۔ تو مکے کی گرمی تو یعنی ایک ضرب المثل ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عین یعنی بالکل شدید ترین جب پتھر گرم ہو جاتے تو وہ ظالم آ کر اس پتھر پہ بغیر کرتے کے، بغیر قمیص کے، ننگی پیٹھ پر لٹا دیتا اور سینے پہ ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان رکھ دیتا اور کہتا کہ بلال اقرار کرو لات عزا کا اور چھوڑ دو دین محمد۔ اور حضرت بلال اسی اپنے جذب میں کہتے احد احد احد، اور احد احد کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتی پھر وہی نعرہ احد احد۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ مسلمانوں نے پوچھا حضرت بلال سے بعد میں، انہوں نے کہا کہ بھائی اور بھی تو باتیں ہو سکتی تھی نا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لیکن احد احد جو تم کہتے تھے اس کی کیا وجہ تھی کہ تم ہر وقت احد 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 کا نعرہ لگاتے تھے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کافر سب سے زیادہ اسی بات سے چڑھتے تھے، اور میں جان کے وہی نعرہ لگاتا تھا جو کافروں کو جلانے کا ہو، جو دلیل ایمان یہ ہے کہ کافر کو جلاؤ، کفر سے بیزاری کا اعلان کرو۔
کفر سے برات کا اعلان کرو. صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، اقرار کے ساتھ برات من الکفر، برات من المشرکین جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ نے پورے قرآن میں سورت برا نازل کی، اور جب تک ہم کفر سے برات نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا. ایک ہے دنیاوی تعلقات، تجارت، لین دین، یہ الگ بات ہے، لیکن قلبی طور پر آدمی بالکل مشرکین سے برات کا اظہار کرے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا جاتا، اتنا ستایا جاتا. ان کے بعض اوقات تو امیہ ظالم یہ کرتا کہ کھجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدن میں چبھوتا، اور اسی حال میں بلال احد 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 کرتے کرتے بے ہوش. ایک دن امیہ نے بلال کی اماں کو مجبور کیا. اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، میں اسی طرح اسے تڑپا تڑپا کے مار ڈالوں گا، ورنہ اس کو کہو کہ یہ چھوڑ دے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بلال کی اماں آئی، دیکھا کہ بیچارہ تپتی ہوئی ریت پہ اور تپتے ہوئے پتھروں پہ پڑا ہے، بے ہوش. ماں ہے، پانی کے قطرے ڈالے، سرانے بیٹھی، بلال ہوش میں آ گئے. ماں بھی اسلام لا چکی تھی لیکن اس کا پتہ نہیں تھا امیہ. اس نے کہا کہ بلال دیکھو تمہیں پتا ہے کہ میں بھی مسلمان، لیکن ہم ایک ایسی حالت میں ہیں ہم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں. تو تم کیوں نہیں مان لیتے بات؟ تم ایسا کرو کہ بظاہر چلو اوپر کے دل سے کہہ دو کہ تمہاری بات مان لی، میں نے چھوڑ دیا دین محمد، اور یہاں سے نکل جائیں گے، ایسا ایسا کہیں چلے جائیں گے. بعد میں جب اللہ موقع دے گا اپنے اظہار اسلام کر دینا. یہ اس طرح تڑپتے تڑپتے مر جانا جو ہے کوئی بڑی بات تو نہیں ہوگی. تو بلال ہنس دیے اور کہنے لگے کہ اماں آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مکے کے کافر جو ہیں وہ بلال سے ہار گئے، شکست کھا گئے. آج تو مجھے تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ میں جیت گیا. تو ماں نے کہا کہ بلال تم کیسے جیت گیا؟ اس نے کہا ماں اگر کافروں کے پاس طاقت ہوتی تو میری ماں کو لے آتے سفارشی بنا کر. ان کی طاقت جواب دے چکی ہے، ان کی قوتیں جواب دے چکی ہیں. اور جا کے آپ کہہ دیں امیہ سے کہ وہ جتنی ستم کر سکتا ہے مجھ پہ ستم ڈالے، لیکن میں کبھی آہت کا نعرہ نہیں چھوڑ سکتا. اسی عالم میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. جب تعذیب بلال کو دیکھا تو آپ نے کہا امیہ اس بلال غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار میری تو جان چھڑاؤ، میں تو گلے میں پڑ گیا، میرے تو بات ہی نہیں مانتا. تم لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت کرو. قیمت دے کے آپ نے غلام حضرت بلال کو خرید لیا اور اس کے بعد آزاد کر دیا. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال بھی سید تھے، آتا کا سیدنا سیدنا، یعنی بلال بھی سید اور سید بنا سردار، اور حضرت ابو بکر بھی سردار، کہ اس کو اس غلامی سے خرید کر چھڑانے والا ابو بکر. اور جب آل یاسر پر ظلم ہوتا کہ بی بی سمیہ اور پھر یاسر ان کے بیٹے عمار، اتنے ظلم ہوتے کہ تاریخ اپنے اندر ایسے مظالم کی، یعنی آپ نے تو ہلاکوں کے مظالم پڑے ہوں گے، آپ نے تو تاتاریوں کے مظالم پڑے ہوں گے، آپ نے بڑے بڑے ظالموں کے چنگیز کے مظالم پڑے ہوں گے، حجاج کے مظالم پڑے ہوں گے، لیکن کفار قریش نے جو تعذیب دی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا مارا گیا. بی بی زریرہ کو کہ اندھی ہو گئی، اور جب وہ اندھی ہو گئی تو کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ ہاں ہمارے لات عزا کی مخالفت کی ہے نا تو ہمارے خداؤں نے تجھے اندھا کر دیا. اور بی بی زریرہ رات کو اکیلے بیٹھ کے روتی اور کہتی کہ مولا مجھے اندھا ہونا منظور ہے، مجھے تکلیفیں منظور ہیں، میں اب تیری توحید اور تیرے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، لیکن یہ جو تانا دیتے ہیں نا کہ ہمارے خداؤں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، یہ تانا میرے لیے ناقابل برداشت ہے. صبح جب اٹھی تو آنکھیں روشن تھی، آنکھیں پھر بحال ہو گئی، نور واپس آ گئی. اب کافر حیران کہ یہ کیسے فتاق والی ہو گئی. ابو جہل نے جب سمیہ پر ایک طرف سمیہ ہے، ساتھ یاسر ہے، ہمیں تو دین مفت ملا ہے نا میرے بھائی، اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ بھی مسلمان تھا الحمدللہ، دادا بھی مسلمان تھا، ہم نے کچھ ڈھیلا بھی نہیں لگایا، نہ جان لگائی نہ مال لگائی، لہذا اسلام کی ہمیں کیا قدر ہو. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو خدا رسول پہ احسان کرتے ہیں کہ جی آج میں حرم میں نماز پڑھ کے آیا. اچھا جی بڑی مہربانی، اچھا ہے آپ نہ جاتے تو حرم اداس ہو جاتا.
آج تو میں نے جناب طواف کیا. ہاں جی بالکل شکر ہے اللہ کا. آپ طواف نہ کرتے تو خدا کا گھر خالی ہوتا. اللہ کے فرشتے بھی نہیں ہیں. بلکہ پتہ نہیں ہمارے طواف سے ہی کعبہ تنگ آتا ہو. تو یہ تو میں سوچا, یہ تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ ہمارے طواف کی وجہ سے اللہ کے کعبے کو, اللہ والوں کو, ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہو. یہ تو میں سوچ سکتا ہوں. یہ مجھے نہیں یقین آتا کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی راحت ملتی ہو. اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ تو طواف کعبہ کردم, کہ جب میں طواف کرتا ہوں تو کعبہ ندا برآمد, کعبے سے ندا آتی ہے کہ بیرون درچے کر دی کہ درون خانہ آئی. میرے باہر تم کیا کر رہے تھے کہ ہم اندر بھی آ گئے ہوں, کہ بیرون درچے کر دی. تم باہر کیا کیا کام کر رہے تھے, انہی پاؤں کو لے کے میرے پاس بھی آ گئے. اور کہتا ہے کہ جب میں نے جا کے زمین کعبہ پہ سجدہ کیا, زمین ندا برآمد, زمین چیخنے لگ گئی. انہوں نے کہا کیوں مجھے ناپاک کرتے ہو ریا کے سجدے کر کے, سارا دن غیروں کی عبادت کرتے ہو اور ابھی آ کر مجھ پہ اللہ کا سجدے کر رہے. ادھر لوگوں کو بھی خوش کرتے ہو, ادھر خدا کا سجدہ کر کے اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہو. میں کہا کیوں خراب کر دی جو سجدہ ہے ریائی, تو مجھے کیوں خراب کر رہے ہو ریا کے سجدے کر کے, اس سے تو بہتر ہے کہ سجدہ. اس لیے مجھے تو بہرحال یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری یہ بے ادبی کہ ہم اتنے گناہوں کے ساتھ, اتنی زیادتیوں کے ساتھ ساری زندگی, اللہ معاف کرے, ہماری زبانیں گندی, ہمارے پاؤں گندے, ہمارے اعمال گندے, اور پھر ہم کعبے میں چلے جاتے ہیں بس اس امید سے کہ وہ غفور الرحیم, کہ وہ ارحم الراحمین ہے. اب اس کے بندے ہیں, مخلوق ہیں, بس جیسی ہیں. ورنہ تو حقیقت میں انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں. یہ مقام تو وہ تھا نا جہاں بلال ہے. اب دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی گزر رہے ہیں, فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر صبرن. ایک سبق دے رہا ہے اللہ کا نبی. آج کفر اسی اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا ہے. کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی سیرت ہوتی, کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی مکی زندگی ہوتی,